نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج کا جو باب ہے وہ سترہ کے متعلق ہے۔ نماز میں جو نمازی اپنے آگے سترہ رکھتا ہے اس کے بارے میں آج کے مسائل ہیں، آج کے حدیث ہیں اس کے بارے میں۔ تو ہم تھوڑا سا سترہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ سترہ کیا ہوتا ہے؟ سترہ جو ہے وہ لغت میں کسی اوٹ یا پردے کو کہتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کے آگے کسی چیز کا پردہ ہونا، کوئی اوٹ ہونا۔ اچھا، تو اصطلاح میں اس کی کیا معنی ہے؟ شریعت میں، ہماری شریعت میں سترہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ کہ ہر اس چیز پر کو سترہ کہا جاتا ہے جسے انسان بوقت نماز اپنی سجدہ گاہ کے سامنے نصب کرے، مثلاً کرسی، نیزہ، دیوار، ستون، میز، گاڑی، کوئی بھی ایسی چیز جس کے ذریعے انسان نمازی جو ہے وہ اپنے آگے ایک طرح سے ایک پردہ رکھے، آڑ رکھے، جس کی وجہ سے اس کے آگے سے کوئی نہ گزر سکے، ٹھیک ہے، اس کو سترہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو سترہ جو ہے اس کا شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ہم حدیث پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اس کا خلاصہ کریں گے، ان مسائل کو سمجھیں گے۔ بابٌ سترۃ الامام سترۃ من خلفہ۔ باب امام کا سترہ مقتدیوں کو بھی کفایت کرتا ہے۔ تو یعنی کہ جب انسان ایک مقتدی ہوتا ہے، امام کے پیچھے جماعت کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جماعت میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو الگ سے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام کا سترہ جو ہوگا وہ اس کے لیے بھی کافی ہوگا۔ اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن عبداللہ ابن عباس انہ قال اقبلت راکبا علی حمار اتان وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنی إلى غير جدار فمررت بين يدي بعد الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد۔ حضرت عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک رحمہ اللہ نے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں گدی پر سوار ہو کر آیا، ان دنوں میں بلوغت یعنی کہ جوانی کے قریب تھا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر جب یہ حدیث جس وقت کی بیان کر رہے تھے اس وقت ان کی عمر 12-13 سال تھی، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے تھے۔ اور اس میں ایک حکمت ہے، عبداللہ بن عباس یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل ایسے ناسمجھ بچے کی عمر میں نہیں تھے اور نہ ہی وہ ایک بالغ نوجوان تھے، بلکہ ابھی وہ قریب تھے اپنی جوانی کے، ٹھیک ہے۔ تو ایک گدی پر سوار ہو کر آیا، ان دنوں میں جوانی کے قریب تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں نماز پڑھا رہے تھے، لیکن دیوار آپ کے سامنے نہ تھی۔ میں تھوڑی صف کے سامنے سے نکل گیا، پھر گدی سے اترا، اس کو چڑھنے کو چھوڑ دیا اور میں صف میں مل گیا، نماز پڑھنے لگا، کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ اس حدیث میں عبداللہ بن عباس کیا بتا رہے ہیں؟ نمبر 1 یہ بتا رہے ہیں کہ یہ منا کا واقعہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلے میدان میں نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب نماز کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی اس وقت
حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ وہاں سے نماز میں شامل ہونے کے لیے آئے اور وہ ایک گدھی پر سوار تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ صفوں کے درمیان سے گزرے، اپنی گدھی پر سواری تھے، پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھوڑا سا ہٹ کے. شاید انہوں نے اس لیے ایسا کیا کہ بالکل جہاں سے شروع میں چھوڑ دیتے تو شاید وہ نمازیوں کے آگے آتی، اس لیے پیچھے کی طرف ان کو چھوڑ دیا. اچھا، اور خود نماز میں شامل ہو گئے. تو بتا رہے ہیں یہ بات کہ چونکہ میں نمازیوں کے سامنے سے گزرا، لیکن کسی نے مجھ پر غصہ نہ کیا، مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اگر کوئی شریعت کے خلاف کام ہوتا تو اسی وقت ٹوک دیا جاتا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا تو بات لائی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اعتراض نہیں ہوتا اور خاموش رہتے تو گویا کہ یہ بات شریعت کے خلاف نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی ناجائز بات نہیں کی انہوں نے، یہ بتا رہے وہ. تو اب اس سے کیا مسائل ثابت ہوتے ہیں؟ نمبر 1 جو باب سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ امام کا سترہ جو ہے وہ مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، کیونکہ مقتدی جب صف میں ہوتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی سترہ نہیں ہوتا. اور حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ مقتدیوں کے سامنے سے گزرے، مگر ان کے اوپر اعتراض نہیں ہوا. گویا کہ ان پر یہ بات جو کہ منع کیا گیا ہے ہمیں کہ ہم ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے نہ گزرو، تو چونکہ ان پر اعتراض نہیں ہوا، گویا کہ جو امام کا سترہ تھا وہ ان کے لیے کافی تھا. مگر اس حدیث میں ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مینا میں نماز پڑھا رہے تھے، وہاں پر کوئی دیوار نہیں تھی. اچھا، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دیوار نہیں تھی تو کیا کوئی اور چیز سے سترہ لیا تھا آپ نے؟ تو گویا کہ اب کچھ علماء نے یہ کہا اس حدیث کے بارے میں، چونکہ بہت ساری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے کہ آپ کھلے میدان میں جب بھی نماز پڑھتے تو آپ کے پاس ایک انازا یعنی کہ ایک لاٹھی ہوتی یا ایک نیزہ ہوتا جس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھتے تھے اور آپ کے پیچھے مقتدی پڑھتے تھے. تو بہت سے علماء نے یہ مطلب لیا کہ دیوار سامنے نہیں تھی، آپ کھلی فضا میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ معمول یہ تھا تو آپ کے سامنے کوئی لاٹھی یا کوئی نیزہ گاڑ دیا گیا ہوگا جس کو آپ نے سترہ بنایا ہوگا. اچھا، کچھ علماء نے اسی حدیث کو اس طرح سے لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی سترہ نہیں تھا، دیوار نہیں تھا، یعنی کہ انہوں نے یہ مطلب لیا کہ آپ کے سامنے کوئی سترہ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے یہ مطلب لیا کہ گویا کہ سترہ کرنے کی جو حدیث ہے کہ ایک نمازی اپنے آگے سترہ رکھے وہ واجب نہیں ہے، یعنی سترے کا رکھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، انسان رکھ لے تو اچھا ہے. کیونکہ اس حدیث میں انہوں نے اس طرح سے لیا کہ یہاں پر بتایا گیا کہ سترہ نہیں رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسروں نے کہا نہیں، یہاں بھی سترہ تصور کیا جائے گا کیونکہ یہی آپ کا معمول تھا. عبداللہ بن عباس صرف یہ بتا رہے ہیں کہ دیوار نہیں تھی، یعنی کھلی فضا تھی وہاں پر. تو یہ تو پہلی 2 باتیں یہاں پر ہے، ٹھیک ہے. اچھا، امام بخاری کا اس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ چونکہ حضرت عباس جو تھے عبداللہ بن عباس وہ مقتدیوں کے سامنے سے گزرے، بلکہ نہ صرف خود بلکہ آپ گدھے پر سوار ہو کر گزرے اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات نہیں پہنچائی، نہ حضرت عبداللہ بن عباس کو منع فرمایا گیا. تو گویا کہ امام کا جو سترہ ہوتا ہے جب انسان ایک مقتدی کے طور پر نماز پڑھ رہا ہوتا تو امام کا سترہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. یہ امام بخاری نے یہاں پر اس کا یہ حکم نکالا، یہ مسئلہ نکالا. اب ہم دوسری حدیث پر چلتے ہیں. حدثنا اسحاق قال حدثنا عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا عبید اللہ النافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج يوم العید امر بالحربۃ فتودع بین یدیہ فیصلی الیہا والناس وراءہ
وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفْرِ فَمِن ثم اتخذها الأمراء۔ اچھا، ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے کہا ہم سے عبید اللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نماز کے لیے نکلتے تو اپنے ساتھ خادم کو برچھا لے کے چلنے کا حکم دیتے، اور آپ کے سامنے گاڑا جاتا اور آپ اسی طرح نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے رہتے، اور سفر میں بھی آپ ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور امیروں نے اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت کر لی۔ اب امام بخاری اس حدیث کو لا کے ہمیں اپنا موقف بتا رہے ہیں کہ جس طرح کچھ لوگوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دیوار نہیں تھی، گویا کہ آپ کے سامنے سترہ نہیں تھا، تو امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اس حدیث میں ثابت بھی ہو رہا ہے کہ یہی آپ کا معمول تھا، تو گویا امام بخاری کس چیز کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سترہ رکھا ہوا تھا، اور برچھے کو گاڑا گیا تھا، اور اسی وجہ سے آپ کا جو سترہ تھا وہ صحابہ کرام کے لیے کافی تھا۔ اچھا، اب اس بات کو میں دوبارہ بتاؤں گی مزید کہ یہ حکم سترہ رکھنے کا کیا فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے، اس کی بات کروں میں انشاءاللہ بعد میں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عون بن ابی جحیفۃ قال سمعت ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم بالبطحاء وبین یدیہ عنزۃ الظہر رکعتین والعصر رکعتین تمر بین یدیہ المرأة والحمار۔ اچھا، اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے عون بن ابی جحیفہ سے، انہوں نے اپنے باپ وہب بن عبداللہ سے سنا، وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ بطحا کیا ہے؟ بطحا وہ میدان ہے جو کہ مکہ سے باہر ہے، اس کو بطحا البطح بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میدان میں، بطحا کے میدان میں لوگوں کو نماز پڑھائی، اور آپ کے سامنے کانسی گاڑی گئی تھی۔ تو کانسی کیا ہوتی ہے؟ وہ نزا، وہ لکڑی جس کے نیچے پھل ہوتا ہے، برچھے میں اوپر کی طرف پھل ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ہتھیار کی طرح بھی استعمال ہوتی ہے، اور شکار وغیرہ کے لیے تو لکڑی ہوتی ہے، اور اس کے نیچے کی طرف پھل، یعنی کہ برچھا لگا ہوا ہوتا ہے، بلیڈ کی طرح ہوتا ہے وہ، تو اس کو نزا بھی کہتے ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی وجہ سے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں، اور آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے وغیرہ نکل رہے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر جو سائڈ پہلا باب سے تو یہی تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں نماز پڑھائی، اور آپ کے آگے جو تھا وہ انزا، یعنی کہ نیزہ رکھا ہوا تھا، گاڑا ہوا تھا، جس کو آپ سترہ کے طور پہ استعمال کر رہے تھے۔ تو یہی یہاں پر باب ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھلے میدان میں ہوتے تھے تو اس طرح سے آپ کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر 2 سائڈ کا ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائی، پھر عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، تو گویا کہ آپ یہ سفر میں تھے، اس وجہ سے عصر نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھائی، اور یہ ظہر کے وقت میں آپ نے عصر کو بھی جمع کر لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ سفر میں ہم کو اجازت ہے کہ ہم ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں، چاہے ظہر کے وقت میں کریں چاہے عصر کے وقت میں کریں، اسی طرح مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر سکتے ہیں، چاہے مغرب کے وقت میں چاہے عشاء کے وقت میں۔ تو یہ یہاں پر یہ سائڈ کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اب تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورتیں بھی گزر رہی تھیں، گدھے بھی گزر رہے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو سترہ لگا لینے کے بعد اگر کسی نمازی یا امام کے سامنے سے سترہ کے باہر سے کوئی گزرتا ہے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ہاں سترہ اور امام کے درمیان یا سترہ اور نمازی کے درمیان بیچ میں سے نہیں گزرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، وہ منع کیا گیا ہے۔ اچھا، تو اب ہم مزید آگے پڑھتے ہیں۔ باب قدر کم ینبغی ان یکون بین المصلی والسترتی، نمازی اور سترے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ حدثنا عمر بن زرارة قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل قال كان بين مصلي رسول الله عليه وسلم وبین الجدار ممر الشاة۔ اس کا حدیث کا ترجمہ ہے، ہم سے عمر بن زرارہ نے بیان کیا، ہم سے عبدالعزیز ابن ابی حازم نے، انہوں نے اپنے باپ ابو حازم سلمہ بن دینار سے، انہوں نے سہل بن سعد سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھا کرتے وہاں آپ میں اور دیوار میں اتنا فاصلہ رہتا کہ ایک بکری نکل جائے۔ اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے نماز پڑھنے والے اور سترہ کے درمیان۔ تو دیکھیں اس کے بارے میں علماء نے کچھ باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ایک اور حدیث بھی ہے، تو اس کا کہ جس میں کہا گیا کہ 3 ہاتھ کا فاصلہ ہو، یعنی کہ نمازی کے آگے جو سترہ رکھا جاتا ہے اس میں اور نمازی کے درمیان، یہاں پر کہا گیا ایک بکری نکل جائے اتنا، اور دوسری حدیث ہے کہ 3 ہاتھ کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں کیا مطلب، اس سے کیا ہم سمجھیں، تو دیکھیں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ جب نمازی سجدے میں ہوتا ہے تو نماز اور سترے کے درمیان بس اتنی چھوٹی سی جگہ ہو، جیسے کہ اب بکری گزر جائے، اب بکری کے گزرنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے، بہت چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، تو وہ اتنا فاصلہ جو ہے وہ وہاں پر سترہ رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور قول یہ بتایا گیا کہ نمازی جب کھڑا ہوا ہو تو پھر اس کے اور سترہ کے درمیان، یعنی جب انسان رکوع میں کھڑا ہو تو اتنا فاصلہ ہو انسان کھڑے ہوئے انسان کے اور سترے کے درمیان، جیسے 1 گز کا ہو یا اس سے زیادہ ہو کہ 3 گز تک، یعنی 1 گز کا فاصلہ ہو، جب کھڑا ہوا انسان ہے، رکوع میں ہے کھڑا ہوا، اس کے اور اس کے سترے کے درمیان 1 گز تک کا فاصلہ ہو، یا اس سے کچھ زیادہ کر کے 3 گز میکسیمم کے اندر سترہ ہونا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ لوگوں نے بیان کیا۔ اچھا، علماء نے یہ علماء کے جو بھی اس کے بارے میں جو فتوے ہیں اس کے لحاظ سے یہ بات کہی گئی کہ یا تو جب انسان سجدے میں ہو تو اتنا ہی فاصلہ ہو، صرف تھوڑا سا فاصلہ ہو کہ جیسے بکری گزر کے جائے، لیکن جب کھڑا ہوا ہو تو 1 گز کا فاصلہ ہو یا پھر 3 گز تک کا ہو۔ تو پھر اس سے مطلب یہ نکالا گیا کہ اگر ایک انسان کے پاس سترہ نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے بغیر سترے کے، تو پھر اس سے آگے انسان اگر 3 گز کا فاصلہ چھوڑ کے اس کے آگے سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ ممانعت پھر نہیں ہے اس کو۔ ہمیں آگے پڑھیں گے کہ ایک نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے منع فرمایا گیا ہے ہمیں، تو لیکن کتنے دور تک ہم کو فاصلہ دینا ہے، جیسے اگر ایک کھلی جگہ میں ایک بڑا کمرہ ہے، اس سے نمازی پڑھ رہا ہے مگر اس نے سترہ نہیں رکھا، تو پھر اس کو 3 گز کا فاصلہ چھوڑ کے اگر اس کے آگے سے کوئی گزر جاتا ہے تو اس گزرنے والے پر گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مطلب نکالا گیا۔ اچھا، تو باب السترتی بمکہ وغیرہا، اب یہاں پر جو ہے اس باب میں کہا گیا سترہ مکہ میں اور دوسری مقاموں پہ، یہ باب کیوں باندھا گیا، امام بخاری نے کیوں باندھا، کیونکہ کچھ لوگوں نے، ایک حدیث ہے کہ کعبہ کے سامنے کوئی نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ جو حکم ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو،
تو وہ پھر وہاں پر لاگو نہیں ہوتا. تو وہ اس حدیث کو کس طرح سمجھا گیا؟ 2 طرح سے سمجھا گیا. ایک یہ سمجھا گیا کہ انسان جب طواف کر رہا ہے کوئی، ٹھیک ہے، کعبہ شریف کے سامنے طواف ہو رہا ہے، اور ایک نمازی جو ہے وہ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نا نماز مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے پڑھتے ہیں، اب اس نمازی کے سامنے سے طواف کرتے ہوئے کوئی گزر جاتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے. عام آدمی نہ گزرے، صرف چلتے ہوئے نہ گزرے، ٹھیک ہے. یہ کچھ علماء نے یہ کہا. کچھ نے یہ کہا کہ نہیں، بس مکہ میں ہے تو پھر کسی نمازی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، مگر یہ صحیح خیال نہیں ہے. امام بخاری نے یہاں پر باب باندھا ہے کہ، اور امام بخاری نے دوسری جگہ یہ بھی باب باندھا ہے کہ جب ایک طواف کرنے والا یعنی عمرہ کر کے خانہ کعبہ کا جب طواف کرتا ہے کوئی انسان، اس وقت وہ کسی نمازی کے سامنے سے گزر جاتا ہے طواف کے دوران تو کوئی بات نہیں، لیکن صرف ایسے ہی چاہے وہ مکہ میں ہو چاہے کہیں ہو، وہ پھر نمازی کے سامنے بالکل اس کے خاص طور سے نمازی کے سترے کے اور نمازی کے درمیان سے تو بالکل ہی ممانعت ہے. اور نماز کے آگے سے، جیسے کہ میں نے کہا کہ نمازی نے اگر سترہ نہیں رکھا تو پھر 3 گز کے بعد سے تو جگہ سے تو گزر جائے، اس سے کم جگہ میں سے نہ گزرے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر حدیث ہے، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن ابی جحیفۃ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرۃ فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه أنزة وتودع فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. یہ اوپر کی جو پڑھی تھی وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں نماز پڑھائی اور دونوں نمازیں جمع کی تھی. اچھا، یہاں پر ہے حدثنا قصیبۃ قال حدثنا سفیان عن عمر بن عامر عن انس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن انس حتى يخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے رحم اللہ، اور انہوں نے عمر بن عامر سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ مغرب کی اذان کے وقت وہ ستونوں کی طرف لپکتے. اور شعبہ نے اس حدیث میں عمر بن عامر سے، انہوں نے انس سے اتنا زیادہ کہا کہ یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے برآمد ہوں. اچھا، یہاں پر کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس حدیث سے کچھ باتیں ثابت ہوتی ہیں جو اس باب سے، اس سترہ کے متعلق جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ستون ہو، مسجد کا ستون ہو اور ایک فرض پڑھ رہا ہو، انسان الگ الگ نماز پڑھ رہے ہو، اپنے نفلی نماز، یا چاہے فرض بھی اکیلا انسان پڑھ رہا ہو، تو مسجد کے ستونوں کو سترہ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اور دوسرا یہاں پر یہ مغرب کی نماز سے کیا مطلب ہے کہ پہلے یہ بہت زیادہ صحابہ کا عمل تھا کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی تو فوراً 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر جب تک امام آ کے مغرب کی نماز پڑھاتے، تو مغرب کی نماز سے پہلے کے 2 نفل کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور وہ نفلی نماز تھی. تو اسی وجہ سے وہ چونکہ نفلی نماز تھی تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ستون مجھے مل جائے تو میں ستون کے آگے پڑھوں تاکہ وہ میرا سترہ بن جائے، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ حدیث موجود ہے کہ مغرب سے نماز سے پہلے 2 سنت پڑھنا اچھی بات ہے، جو ثواب کا عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو چاہے پڑھ لے. تو یہ گویا کہ ہمیں انکریج کیا گیا ہے اس بات پر کہ ہم اگر وقت ہو، انسان مغرب ہو کہ اذان ہو جائے تو پہلے 2 نفل پڑھ لے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے. اچھا، اب ستونوں کے درمیان، تو ستون، مسجد کے ستونوں کے 2 ستونوں کے درمیان جماعت کی صف باندھنے سے منع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر صف ٹوٹ جاتی ہے. اگر
ایک صف چلی آ رہی ہے، پھر ستون بیچ میں آ گیا، پھر صف شروع ہو گئی، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے ستون سے ہٹ کر صف باندھی جاتی ہے۔ لیکن جب انسان نفلی نماز پڑھتا ہے تو ستون کے پاس پڑھ سکتا ہے، ستون کے آگے، تاکہ وہ اس کا سترہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، باب یرد المصلی من مر بین یدیہ ورد ابن عمر فی التشہد وفی الکعبۃ وقال ان ابی الا ان یقاتلہ قاتلہ۔ باب اگر کوئی نمازی کے سامنے سے نکلنا چاہے تو اس کو روکے، آدمی ہو یا جانور، یعنی آدمی گزر رہا ہو یا جانور گزر رہا ہو، انسان اس کو روکے۔ عبداللہ بن عمر نے اتحیات پڑھتے وقت روکا، اور کعبہ میں بھی وہ کہا اگر وہ بے لڑے نہ مانے تو اسے لڑے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر میں سمجھاتی ہوں۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن ابي صالح ان ابا سعيد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا آدم۔ یہ دو سند ہیں، اس وجہ سے یہاں پر ایک سند پوری ہوئی، اب دوسری سند ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا سلیمان ابن المغیرۃ قال حدثنا حمید بن ہلال عدوی قال حدثنا ابو صالح سمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شعب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشعب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدعاه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشاق إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شیطان۔ اچھا، اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے کہا، ہم سے حمید بن ہلال عدوی نے کہا، ہم سے ابو صالح ذکوان سمان نے، انہوں نے کہا میں نے ابو سعید خدری کو دیکھا، وہ جمعہ کے دن لوگوں سے کچھ آڑ کیے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کہ انہوں نے سترہ لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک جوان ولید نے ان کے سامنے سے گزرنا چاہا، ابو سعید نے اس کے سینے پر ایک گھونسا دیا، اس نے دیکھا تو وہ کوئی راہ نہ پائی، یعنی حضرت جو تھے ابو سعید خدری، انہوں نے ایک طرح سے اس شخص کے سینے پہ ہاتھ سے مارا، اور خود نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ شخص کیا کرنا چاہ رہا تھا، وہ ابو سعید خدری اور ان کے جو سترہ تھا ان کے درمیان سے گزرنا چاہ رہا تھا، جبکہ وہ ابھی تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نماز ابھی جاری تھی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو مارا۔ تو اس شخص نے پھر دیکھا ادھر ادھر کہ کہیں اور سے چلا جاؤں، میں کہیں اور سے گزر جاؤں، مگر کہیں اور بھی اس شخص کو جگہ نہیں نظر آئی، تو اس نے کیا کیا کہ پھر سے نکلنے کی کوشش کی۔ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے ایک گھونسا لگایا، اس نے ابو سعید کو گالی دی، پھر مروان کے پاس پہنچا، ابو سعید نے جو کیا تھا اس کی شکایت کی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے ہی مروان کے پاس جا پہنچے،
مروان نے کہا ابو سعید، مروان اس وقت وہاں کا خلیفہ یا گورنر ہوگا، ابو سعید یہ تجھ پر تیرے بھتیجے میں کیا جھگڑا ہے؟ ابو سعید نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ تم میں سے جب کوئی لوگوں سے کے آڑ کر کے اس طرف نماز پڑھے، پھر کوئی اس کے سامنے سے نکلنا چاہے، یعنی آڑ کے اندر یعنی سترہ کے اندر اور نمازی کے اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے، تو اگر وہ نہ مانے تو اس کو روکو، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اچھا، تو یعنی کہ یہاں پر امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب نمازی نے سترہ بھی رکھا ہو، اس کے باوجود اگر کوئی گزرنا چاہے تو پھر نمازی کیا کرے؟ اس انسان کو نہ گزرنے دے، اور اگر نہ وہ پھر بھی ضد کرے تو اس کو تھوڑا سا سختی کرے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ یہاں پر شیطان کیوں کہا گیا اس کو؟ کیونکہ دیکھیں نمازی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مناجات کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے اس کی۔ اب ایسے میں جب انسان اس کے آگے سے گزرتا ہے، اس کی توجہ خراب ہوتی ہے، تو یہ کام تو شیطان ہی کا ہے کہ نماز کے دوران انسان کی توجہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مطلب ہے کہ یہ تو شیطانی عمل ہے اس طرح سے کرنا کہ ایک انسان نے سترہ بھی رکھا ہے پھر بھی اس کے اور سترے کے درمیان گزر کر اس کی نماز میں خلل ڈالے انسان، اور اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے۔ تو یہاں سے اب حکم کیا ثابت ہوا؟ دیکھیں حکم یہی ثابت ہوا کہ انسان کو نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر اسے سترہ نہیں رکھا ہے تو پھر انسان تھوڑے فاصلے سے، یعنی جیسے میں نے بتایا کہ 3 گز یا اس سے زیادہ کے فاصلے سے گزر جائے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر وہ رک جائے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان نے خاص طور سے جب سترہ بھی رکھا ہے تو پھر سترے کے اور نمازی کے درمیان سے تو ہرگز نہ گزرے، کیونکہ یہ بہت گناہ کا عمل ہے کہ انسان اللہ سے جب نمازی اللہ سے جب ایک طرح سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بیچ میں کوئی آ جائے۔ اب دیکھیں اگر کوئی 2 انسان بھی بات کر رہے ہوں، ایک تیسرا انسی ان دونوں کے بیچ میں سے گزرے گا تو ہم اس کو اخلاقاً برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو نماز میں تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس بات کو بالکل ناپسند کیا گیا۔ اچھا، باب اسم المار بین ید المصلی، کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے۔ پچھلی حدیث میں پتہ چلا کہ یہ بات ممنوع ہے، منع کیا گیا ہمیں، تو اب بتایا اس باب سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ کیا گناہ ہے اس کا، اگر انسان پھر بھی کوئی کرے تو۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن بسری بن سعید ان زید بن خالد ارسلہ الى ابی جہیم یسألہ ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المار بین یدی المصلی، فقال ابو جہیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ۔ قال ابو النضر لا ادری اقال 40 یوما او شہرا او سنتا۔ اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نمازی کے سامنے سے گزر جانے کا گناہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک رحم اللہ نے خبر دی، انہوں نے ابو النضر سالم بن ابی امیہ سے، جو عمر بن عبید اللہ کے غلام تھے، انہوں نے بصر بن سعید سے کہ زید بن خالد نے ان کو ابو جہیم عبداللہ انصاری کے پاس بھیجا، ان سے یہ پوچھنے کے لیے کہ انہوں نے نمازی کے سامنے نکل جانے والے کے باب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ یعنی ایک صحابی سے یہ فتویٰ پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حدیث میں اس کے بارے میں کیا حدیث آئی ہے، کیا حکم آیا ہے؟ تو ابو جہم نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے نکل جانے والا یہ جانتا ہو
کہ اس کو کیا عذاب ہوگا، تو وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے 40 تک اس کو کھڑا رہنا پڑے تب بھی وہ کھڑا رہے گا، یعنی کہ وہ نکلے گا نہیں۔ ابو النضر نے کہا کہ مجھ کو یاد نہیں رہا کہ بصر بن سعد نے 40 دن کہے یا 40 مہینے کہے یا 40 برس کہے۔ اچھا، یہ صرف 40 کا لفظ ہے کہ 40 تک کھڑا رہے گا، یعنی اگر ایک نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ ہو کہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے یہ، تو وہ اتنے بڑے عذاب سے بچنے کے لیے لمبا عرصے تک وہ کھڑا رہ جائے گا، مگر وہ گزرے گا نہیں۔ تو یہ 40، کچھ علماء نے کہا 40 کا عدد صرف ایک مبالغے کے طور پر، یعنی کہ ایک بات کو بڑھا کر بتانے کے لیے کہ لمبا عرصہ بھی اگر اس کو کھڑا رہنا پڑے تو وہ رک جائے گا، کیونکہ اتنا بڑا گناہ، وہ اتنے بڑے گناہ سے بچنا چاہے گا۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر نمازی نے تو خود سترہ نہ رکھا ہو اور تو اگر وہ انسان گزرے تو پھر بھی گناہ ہوگا؟ تو دیکھیں، اگر نمازی کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسی جگہ پر نہ نماز پڑھے جہاں پر وہ راہ گزر ہو، لوگوں کے لیے وہ راستہ ہو، لوگ وہاں سے گزرنا ضروری ہو لوگوں کے لیے، اور اس طرح وہاں بیچ میں بیٹھ کے لوگوں کو مجبوری میں ڈالے کہ وہ اس بیچ میں سے گزرے، ٹھیک ہے، تو نمازی کو چاہیے کہ سترہ رکھے۔ اچھا، اب نمازی نے سترہ بھی رکھا ہے، پھر بھی اگر کوئی، جیسے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ سترہ رکھا ہوا تھا، مگر چونکہ مسجد شاید بھری ہوئی تھی اور کہیں جگہ نہیں تھی، تو اس شخص نے دوبارہ کوشش کی تھی گزرنے کی، تو گویا کہ اگر تو ایسی صورت ہے تو پھر انسان تھوڑا انتظار کر لے، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، کیونکہ پھر نمازی گنہگار نہیں ہوگا اگر نمازی نے اپنا سترہ رکھا ہے، لیکن گزرنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ فاصلے کی حد مقرر کی ہے، اس سے ماورا اگر گزرے تو کوئی حرج نہیں، یعنی کہ 3 ہاتھ تک کا فاصلہ، جو کہ تقریباً 3 گز کا فاصلہ بنتا ہے، اگر اس کو چھوڑ کر انسان نمازی کے پاس سترہ نہ بھی ہو تو گزر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب استقبال الرجل فی صلاتہ وهو یصلی، وکرہ عثمان ان یستقبل الرجل وهو یصلی، انما هذا اذا اشتغل به، فاما اذا لم يشتغل به فقد قال زید بن ثابت ما بالیت ان الرجل لا يقطع الصلاة الرجل، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا اس کے طرف منہ کر کے بیٹھے تو کیسا ہے؟ اور حضرت عثمان نے اس کو مکروہ جانا کہ نمازی کے سامنے منہ کر کے نہ بیٹھے۔ امام بخاری نے کہا کہ یہ کراہت جب ہے کہ نمازی کا دھیان بٹے، اگر اس کا دھیان نہ بٹے تو زید بن ثابت نے کہا کہ مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ مرد کی نماز مرد سے نہیں ٹوٹتی۔ یہاں پر کیا سمجھ میں آتا ہے بات کہ اب یہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص اس کے سامنے منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اب کیا اسے میں نماز جو ہے اسے میں پڑھنی چاہیے؟ کیا نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ تو اب امام بخاری نے دو لوگوں کا، 2 صحابہ کا یہاں پر بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا، مجھے مکروہ لگتا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو میں اس کے سامنے اس طرح سے بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے، تو میں اگر کوئی نماز شروع کرے گا تو گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ پسند کیا کہ میں ہٹ جاؤں وہاں سے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے اس طرح کوئی بیٹھا بھی ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا دھیان اس طرف نہیں جاتا۔ تو گویا کہ کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نماز پڑھنے والے کی توجہ اگر خراب ہوتی ہے، اس کی نماز میں دھیان بٹتا ہے تو بہتر ہے کہ انسان نہ کرے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اگر جگہ ہے بہت ساری تو خاص طور سے پھر نہ کرے انسان کے کسی نمازی کے سامنے کوئی انسان بیٹھا ہو، لیکن بذات خود یہ اس سے کوئی نماز باطل نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی سامنے بیٹھا بھی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کچھ لوگوں میں ہے اور اگر کوئی آپ کے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا ہے، اب جگہ تنگ ہے اور آپ اگر اس کے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو کے ان کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں
تو مگر یہ چیز اتنی پسندیدہ نہیں ہے، ایک مکروہ چیز ہے کہ کوئی کائنڈ آف کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی اس کے سامنے بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان ہلے گا جلے گا اس سامنے اور نماز والے کی نماز میں خلل آئے گا۔ اچھا، حدیث ہے حدثنا اسماعیل بن خلیل حدثنا علی بن مسہر عن الاعمش عن مسلم عن مشروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا متجعة على السرير فتكون لي الحاجة وأكره أن أستقبله فانصلوا انسلالا۔ وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه۔ ہم سے اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے، انہوں نے سلیمان عامش سے، انہوں نے مسلم بن صبیح سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی کسی نے آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ کتا اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائے یا گدھا گزر جائے یا کوئی عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے کہا تم لوگوں نے ہم کو کتا بنا دیا، میں نے تو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کے بیچ میں چارپائی پر پڑی رہتی، پھر مجھے کچھ کام ہوتا تو میں آپ کے سامنے منہ کرنا برا جانتی تو میں پائنتی سے آہستہ سے کھسک جاتی۔ تو اب یہاں پر کیا مطلب ہوا، یہ حدیث دوسرے صحابی سے بھی ثابت ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو پہلی بات کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر کتا گزر جائے، گدھا گزر جائے یا کوئی عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی نمازی کو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، نماز ٹوٹ گئی اس کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی نفی فرمائی، ان کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ کتے گدھے اور پھر ساتھ میں عورت کا بھی ساتھ ساتھ ذکر ملا دیا گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ظاہر اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے حجرے ہوا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں بہت بڑی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے اور لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی سوئی ہوئی ہوتی تھی اور چارپائی اس طرح سے قبلہ پڑتا تھا کہ چارپائی جو ہے وہ قبلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ جاتی تھی۔ تو اب اس پر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نہیں فرماتے تھے کہ آپ ہٹ جاؤ یہاں سے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ حال بتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کسی ضرورت پڑ جاتی یا آپ کی آنکھ کھل جاتی تو پھر آپ کھسک کے ہٹ جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اس سے نمازی کے آگے کوئی سویا ہوا بھی ہو تو اس سے نماز جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ اچھا، باب الصلاۃ خلف النائم، سوتے ہوئے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت۔ ہم سے مسدد بن مسہر نے بیان کیا، ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی پڑی رہتی، جب آپ وطر پڑھنے لگتے تو مجھ کو جگا دیتے اور میں وطر پڑھ لیتی۔ تو اس سے بھی یہاں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوئی ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے، ان کو نہیں جگاتے تھے۔
تو گویا کہ نماز اس طرح پڑھی جا سکتی ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں البتہ ظاہری بات ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں ایسی تنگی نہیں ہے تو ایسا کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسی جگہ پڑھنا چاہیے جہاں پر ہم سکون سے اکیلے میں سامنے ستھرا رکھ کے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر دین سب کے لیے ہر طرح کے حالات سے ہیں، تو اب ایک چھوٹی سی جگہ میں اگر ایک سے زیادہ لوگ رہتے ہیں تو اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، نماز نہیں خراب ہوتی۔ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، اس شخصی دلیل جو کہتا ہے نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ اب امام بخاری اس بات سے باب باندھ رہے کہ نماز ہی ایک بار نماز شروع کر دیتا ہے تو اس کے آگے سے کسی کے گزرنے سے نماز یہ نہیں ہو جاتی کہ اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ باب اذا حمل جاریة صغیرة علی عنقہ فی الصلاة۔ اچھا، نماز پڑھتے میں چھوٹی بچی کو اپنی گردن پر بٹھا لینا جائز ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عامر بن عبداللہ ابن زبیر عن عمر بن سلیم عن عمر بن سلیم الزرقی عن ابی قتادة الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد ودعها وإذا قام حملها۔ حضرت عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، ہم کو امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہوں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے عمر بن سلیم زرقی سے، انہوں نے ابو قتادہ حارث بن ربعی انصاری صحابی سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امامہ اپنی نواسی کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور ابو العاص بن ربیع بن عبد الشمس آپ کے داماد کی بیٹی تھی۔ جب آپ سجدہ کرتے تو ان کو زمین پر بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو ان کو اٹھا لیتے۔ تو امامہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، جو آپ کی بڑی بیٹی زینب کی بیٹی تھی۔ زینب کی بیٹی چھوٹی ہوا کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب اس سے جو ہے سجدہ کرتے وقت ان کو زمین پر بٹھا دیتے تھے اور کھڑے ہوئے ہوتے تھے تو ان کا اٹھا لیتے تھے۔ دیکھیں چھوٹے بچوں کی ماؤں کو بعض اوقات یہ سچویشن پیش آ جاتی ہے کہ بچہ بہت رو رہا ہے، بچہ مصلی پر بھی آ جائے، بچہ کو اٹھا کر بھی نماز پڑھ لے انسان، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث سے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی سے بہت پیار تھا کہ وہ نماز میں، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نماز پڑھتے تو آپ کے ساتھ آپ امام ہوا کرتے تھے، آپ کے ساتھ مقتدی بھی ہوا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا اپنے نواسیوں سے کہ آپ ان کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن حسین سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اچھا، باب حل یغمز الرجل امرأتہ عند السجود لکی یسجد۔ تو دیکھیں یہ وہی حدیث ہے، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات چونکہ وہاں پر بجلی تو نہیں ہوتی تھی، اندھیرا ہوا کرتا تھا، چراغ بجھا کر سویا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہوتی تھی ان کے بستر پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو جب سجدے کے لیے سجدہ کرنے جاتے تو ہاتھ سے چھو کر دیکھ لیتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا پیر وہاں پر نہ ہو، تو ان کو تھوڑا سا ہاتھ لگاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنا پیر ہٹا لیا کرتی تھی۔ تو یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوا کرتے تھے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا تو چھوتے تھے تاکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اگر سامنے ان کے ٹانگیں تو ہٹ جائے کہ سجدے کی جگہ خالی ہو جائے،
تو گویا کہ اس طرح سے نماز باطل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نماز میں یہ اس طرح کی چیزوں سے نماز جو ہے وہ اس میں خرابی نہیں آتی۔ اور عورت کو خاص طور سے یہ مسئلہ امام لوگوں نے بتایا کہ عورت کو چھو لے، اگر مرد اپنی بیوی کو چھو لے نماز کے دوران تو ظاہری بات ہے یہ چھونا ایسا ہی ہے کہ کسی وجہ سے اس کو ہٹانا ہے یا کرنا ہے، تو اس کو ہاتھ لگانے سے نماز نہیں خراب ہوتی، یہ وہ والا چھونا نہیں ہے کہ انسان شہوت سے چھوئے کسی کو، ٹھیک ہے۔ باب اذا صلی الی فراش فیہ حائض۔ اچھا، آخری باب یہ بار ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری زوجہ تھی میمونہ سے یہ حدیث تھی کہ وہ کہتی تھی کہ میں سائڈ پہ سوئی ہوئی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے تھے، میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جو ہے آپ جب سجدہ میں جاتے تو میرے جسم پر لگ جاتے تھے، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھتے تھے، گویا کہ اس طرح سے بھی نماز خراب نہیں ہوتی۔ اب ہم تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے سترہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سترے کا جو حکم، شرعی حکم ہے، وہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صرف سترہ کی جانب ہی نماز پڑھو، یہ ابن خزیمہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث ہے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترے کے طرف نماز پڑھے اور اس کے قریب ہو کر کھڑا ہو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں دو باتیں پتہ چلتی کہ نماز پڑھنے والا نہ صرف سترے کا انتظام کرے مگر اور دوسری بات یہ کہ سترے سے قریب ہو کے کھڑا ہو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کتنا قریب ہو کہ اگر وہ سجدہ میں جائے تو صرف اتنی سی جگہ باقی رہ جائے کہ کوئی بکری کا بچہ بکری گزر سکتی ہو جہاں سے، حالانکہ جانور کا گزرنا بھی جائز نہیں ہے، مگر یہ فاصلے کے لیے بتایا گیا ہے کہ بہت تھوڑا فاصلے پر سترے کو رکھا جائے کہ انسان سجدہ کر سکے، اور سجدے کے اور سترہ کے درمیان سے تھوڑی سی جگہ ہو۔ اچھا، پھر تیسری حدیث ہے تمہیں نماز میں سترہ ضرور قائم کرنا چاہیے خواہ ایک تیر ہی کیوں ہو۔ یہ حدیث جو ہے صحیح امام احمد کی کتاب میں ہے، اور یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سترہ جو ہے وہ ایک تیر کی طرح پتلی سی ایک چھڑی ہے، تیر ہے، عصا ہے، ایک نیزہ یعنی کہ برچی ہے، وہ ساری چیزیں پتلی ہوتی ہیں، بہت حجم ان کی چوڑائی نہیں ہوتی، تو ایسی چیز بھی ایک ڈنڈا ہے، ایک ستون ہے، یہ چیزیں بھی سترے کے طور پر ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور سترہ کتنا اونچا ہونا چاہیے؟ تو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1.5 فٹ تک کا، کیونکہ حدیث ہے کہ جو کجاوا ہوتا ہے جو کہ اونٹ کے اوپر باندھا کرتے تھے، اس کے پچھلے جو اس میں پچھلا حصہ جو ہوتا ہے اس تک اتنی اونچائی ہو، تو وہ تقریباً 1.5 فٹ سے تھوڑی زیادہ تک یا 1.5 فٹ تک ہوتی تھی۔ تو ایک چھڑی ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو اتنی اونچی ہے کہ 1.5 فٹ تک کی ہے تو وہ سترہ بن سکتی ہے۔ اب سترے کا حکم جو ہے کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے؟ تو اس کے لیے کچھ علماء نے اس کو مستحب کہا ہے، کچھ نے اس کو واجب کہا ہے، لیکن مستحب کا حکم زیادہ صحیح ہے کہ انسان سترے کا انتظام کرے تاکہ کوئی بلا وجہ کوئی گناہ گار نہ ہو وہاں سے گزر کر، اور خود نمازی بھی کھلی جگہ میں اگر ایسے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو خاص طور سے سترہ رکھے تاکہ وہ خود بھی گناہ گار نہ ہو اور دوسرے بھی گناہ سے بچ سکے۔ اچھا، تو سترے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سترے کے بارے میں سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی لمبائی کے برابر، جو کہ تقریباً 1.5 فٹ یا 1.25 فٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اور ہم نے یہ پڑھ لیا کہ سترہ جو ہے وہ ایک تیر کی طرح بھی بس پتلا ہو تب بھی ہو سکتا ہے، اور سترے اور نمازی کے درمیان کا فاصلہ ہم نے یہ جانا کہ سجدے کی حالت میں اگر نمازی ہے تو صرف اتنا ہو کہ ایک بکری گزر سکے، اتنا کم فاصلہ ہو، اور اگر کھڑا ہوا ہو تو اتنا فاصلہ ہو، جب ہم قیام میں ہوتے ہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے اور سترے کے درمیان تقریباً 1 گز کا فاصلہ ہو یا 2 گز یا 3 گز کے قریب تک کا، یعنی میکسیمم
3 گز کے اندر اندر سترے اور نمازی کا فاصلہ ہو، لیکن جتنا قریب ہو وہ بہتر ہے۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ مقتدی کا جو سترہ ہوتا ہے وہ اس کو امام کا سترہ کافی ہو جاتا ہے، یعنی امام ہی مقتدی کا سترہ بن جاتا ہے۔ تو جماعت کی حالت میں جب نماز ہوتی ہے تو اس وقت الگ الگ ہر مقتدی کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا ہم نے یہ جانا کہ سترہ کوئی نمازی کے آگے سے کوئی گزر جائے، اگر سترہ رکھا ہوا ہے سترے کے اس طرف سے کوئی گزر جائے دوسری طرف سے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے کو گناہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے پڑھا کہ اتنا زیادہ گناہ ہوتا ہے کہ انسان کو اگر اس گناہ کا اندازہ ہو تو وہ بہت دیر تک بھی کھڑا ہوگا لیکن وہ نہیں گزرے گا۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ اگر ایک نمازی نے سترے کا انتظام کیا ہے پھر بھی کوئی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزر رہا ہے تو نمازی اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور اس میں سختی بھی کر سکتا ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں انشاءاللہ آج کے، تو ہمارا سبق پورا ہوا۔